الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 159 آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے، اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کریں اللہ پر۔ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی اس آیت میں بھی شان بیان کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، سزا تو کجا سرزنش بھی اے میرے مصطفیٰ نہ کرنا، بلکہ حضور علیہ السلام کا لطف و محبت سے پیش آنا یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی میں سے تھی۔ جلوہ نمائی تو تھی کہ آپ نے اس کے باوجود ان سے لطف و محبت کا سلوک کیا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا اتنا وسیع حوصلہ نہ ہوتا، رحمت اتنی عام نہ ہوتی، اور عفو و حلم اتنا بے پایہ نہ ہوتا، تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جھمگھٹا آپ کے گرد کیسے لگتا؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض مارے شرم کے اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے آپ سے۔ تو حق تعالیٰ نے ایک نہایت عجیب و غریب طریقہ سے پیرایا میں ان کی سفارش کی ہے۔ شیخ الہند فرمایا کہ آیت میں فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم واستغفر لہم، یعنی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی ہے۔ فاعف عنہم، اس میں ہے کہ رسول کو فرمایا کہ ان میں بھی ان سے راضی ہو جائیں، اس کے باوجود جو ان سے غلطی ہو گئی ہے انہیں معاف فرمائیں۔ فاعف عنہم، ان سے راضی ہو جائیں، انہیں معاف فرما دیں، اور میری جناب میں بھی واستغفر لہم، اور ان کے لیے واستغفر لہم، اور ان کے لیے میری جناب میں بھی شفاعت کیجیے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی اے مصطفیٰ انہیں پہلے آپ خود معاف کیجیے، جب آپ معاف کر دیں گے نا میں سمجھوں گا کہ آپ نے معاف کر دی ہے۔ کیا لطیف نقطہ ہے، جب آپ نے معاف کر دیا تو میری تو خیر ہے، واستغفر لہم، پھر ان کے لیے آپ میری بارگاہ میں بخشش طلب کیجیے، میں بھی معاف کر دوں گا انہیں۔ تو بہرحال سبحان اللہ، یہ کیا شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اور کتنا بلند مقام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کیا کہنے پھر مولا کریم کی رحمت کے جو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام اور آپ کے ذریعہ پھر ساری مخلوق پر کیا ہے۔ اس آیت میں بڑا لطف ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم،
کیا کمال اس کا لطف ہے، اہل دل اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنا دیا ہے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے بخشش طلب کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیزان گرامی قدر اس طرح وسیلہ سمجھنا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجا کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں، جھلے لوگ سمجھتے ہیں، یہ عین اسلام ہے، عین قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ تعلیم بھی ہے نا، واعفو عنہم فاعفو عنہم فاعفو عنہم واستغفر لہم، آپ ان سے بھی درگزر کیجیے اور میری بارگاہ میں بخشش طلب کیجیے۔ مراد یہ مومن آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے درگزر کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو آیت ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگرچہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس حاضر ہوتے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ایسی بات شرک والی ہوتی یا کوئی بدعت والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں ایسا حکم نہ فرماتا، فاعفو عنہم واستغفر لہم۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بھی خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں قال ابن عطیہ والشورى من قواعد شریعت وعزائم الاحکام ومن لا یستشیر اہل العلم والدین فعزلہ واجب۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی الجامع الاحکام القرآن، قاہرہ، جلد 4 صفحہ 249، یہ عبارت وہاں سے لکھی ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے بعد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء خیر سے مشورہ کریں، جنگی امور میں قائدین لشکر سے مشورہ کریں۔ آیت کا لفظ ہے وشاورہم، لفظ ہے نا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء خیر سے، جنگی امور میں قائدین لشکر سے اور ماہرین حرب سے، اور عام فلاح بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ کرنے کے حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ما امر اللہ نبیہ بالمشاورۃ لحاجۃ منہ الی رائیہم وانما اراد ان یعلمہم ما فی المشاورۃ من الفضل ولتقضی بہ امتہ من بعدہ۔ یعنی ترجمہ کیا ہے، یہ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی الجامع الاحکام القرآن، قاہرہ، جلد 4 پیج 250۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ کرنے کا اس لیے حکم نہیں دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس امر میں حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علیہم کو مشاورت کی شان کا پتہ لگے، نیز یہ مشورہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں تطیبا لنفوسہم ورفعا لأقدارہم،
سورہ شورا کہ صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت بڑھانا مقصود ہے۔ یہ سورہ شورا نہیں ہے، یہ علامہ قرطبی کا فرمان ہے، میں غلط کہہ گیا ہوں کہ صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت بڑھانا مقصود ہے۔ تطیبا لنفوسہم ورفعا لاقدارہم، یہ علامہ قرطبی کا فرمان ہے۔ مراد کیا؟ یعنی ان کے ہادی و مرشد کی نگاہ میں صحابہ کرام کی بڑی قدر و منزلت ہے، کاش امت بھی سمجھ جائے، اس لیے اہم امور میں ان سے مشورہ فرمایا جائے۔ آگے جو آیت میں لفظ عزم ہے، عزم، اس کی تشریح یوں ہوتی ہے عزم کی کہ خوب غور و خوض اور بحث و تمخیص کے بعد جو فیصلہ کیا جائے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہا جاتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنے میں مشغول ہو جانا عزم نہیں ہے۔ اس لیے علماء لغت نے لکھا ہے العزم والحزم واحد۔ توکل کا جو اسلامی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اچھی طرح سوچ بچار کر کے اسباب پہلے پیدا کرے، جیسے جنگ ہے اسلحہ تیار کرے، ہتھیار تیار کرے، جہاد کی تیاری کرے، پھر جب جنگ کرے تو توکل اللہ پہ کرے، اسلحہ پر نہ کرے۔ وہ تو اسباب آپ نے کر دیے، اب توکل جب اللہ پہ کرے گا پھر شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو انسان قبول کرے، دل میں کسی قسم کی کمزوری یا مزاج میں کوئی تلخی نہ لائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔